بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری میں خوش آمدید۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک تابعی گزرے تھے، ایک دن ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ نے میرے بارے میں ایسے الفاظ ادا کیے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کرنے کے لیے دربار سے باہر لے کر جایا گیا تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا اور اس نے پوچھا، تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر جو اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر یہ حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے کی طرف سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ رخ جدھر بھی ہو ہر جگہ موت ہے، مشرق ہو مغرب ہو ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار شخص بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ پچھلی تمام ویڈیوز میں حجاج بن یوسف کے ساتھ تفصیل کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن مجید پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فصاحت، بلاغت اور بہادری سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا اور جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام تر اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال رکھا تھا جو کہ ظلم تھی۔ حجاج بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک جلاد کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کرام کی خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 افراد کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی اور پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی، وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس میں اس کو سخت سردی لگتی تھی۔ آگ کی بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر اس سے قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا۔ حکیموں کے دکھانے پر انہیں بتایا گیا کہ اسے پیٹ کا سرطان ہے۔ سب طبیب علاج کر کے جب تھک گئے تو ایک طبیب کو بلایا گیا جو اپنے علاج میں ماہر تھا۔ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کو دھاگے کے ساتھ باندھ دیا اور حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب دھاگے کو کھینچ کر اس گوشت کے ٹکڑے کو باہر نکالا گیا تو اس کے ساتھ خوفناک قسم کے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ اتنی بدبو اٹھ رہی تھی کہ پاس کھڑا ہونا مشکل تھا۔ سب حکیم اور طبیب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک طبیب بولا، حجاج تیری بیماری زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے اور اس کا علاج زمین پر ممکن نہیں ہے۔ حجاج مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، لیکن تو اپنے ظلم سے باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جر رہا تھا اور ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 40 دن کے بعد ہی حجاج کی موت واقع ہوئی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اپنے قریبی عزیزوں کو بلوایا، جو کہ بڑی کراہت سے حجاج کے پاس آئے۔ حجاج بولا کہ میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ رات کو بڑھانا اور میری تدفین کے بعد میری قبر کو زمین کے برابر کر دینا۔
اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوگی۔ ناظرین محترم، اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا نشان پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک ظلم کی رسی ضرور دراز کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی وحشت الہی سے کانپ جاتے ہیں، عرش ہل کر رہ جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔